دعا کریں کہ خداوند عالم آپ کے بیمار کربلا سب کے ساتھ مجھے بھی شفا اگرچہ ابھی تک میں نے ڈاکٹروں کی بات کو مانا نہیں، اس لیے کہ مولوی آدمی ہوں، اور مولوی کہتی اسے ہیں جو اپنی منوائے کسی نہیں مانے گی۔ کہتے ہیں دل خراب ہو رہا، اب میں ڈاکٹروں کی بات کیسے مان لوں؟ اس لیے کہ بچپن سے اب تک ہمیں حدیث قدسی سے لے کر فرمانے ائمہ و اصحاب اور جتنے بزرگ گزرے ہیں دنیا میں یہی بتایا گیا ہے کہ دل اللہ کا گھر ہے، دل خانہ خدا ہے۔ اب یہ کیسے مان لوں کہ خدا کا خانہ بھی خراب ہو سکتا ہے؟ یہ بات کم از کم میری سمجھ میں نہیں ہے، عالمی چیز ہے، انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ آج میں آپ کے واجب الاحترام خدمت میں یہ گزارش کروں، جہاں جہاں اسلامی بلاک ہے اور جہاں جہاں اسلامی ممالک مجھے نظر آتے ہیں، چاہے وہ بوسنیا ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ فلسطین ہے، چاہے وہ قبرص ہے، چاہے وہ ایریٹریا ہے، چاہے وہ صومالیہ ہے، چاہے وہ الجزائر ہے، ہر طرف ایک وحشت ہے، دہشت ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی۔ جہاں جہاں میری نظر ہوتی ہے اور جب میں ان بے چینیوں اور پریشانیوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں پڑھی لکھی ہوئی دنیا سے، تو مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ بوسنیا میں مسلمان مغربی سازش کا شکار ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھارت کی سازش کا شکار ہو رہا ہے، ایریٹریا میں کیا ہو رہا ہے کہ صاحب وہاں پر بھی رشیا کی سازش کا شکار ہو رہا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے تمام کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو میرا انداز بیان معلوم یہ ہے کہ میں کسی فرقے درجے سے خطاب ہی نہیں کرتا ہوں، میرا خطاب ہر اس سے ہے جو بندے کا پتر ہے۔ سیدھی سی بات، میں کبھی سنی اور شیعہ کے چکر ہی میں نہیں پڑتا، میں کبھی اتنے مذاہب کے چکر میں نہیں پڑتا، میں تو انسانوں سے پوچھتا ہوں اور خاص طور پر اسلامی بلاک کے رہنماؤں سے پوچھتا ہوں کہ وہاں مسلمان امریکہ کی سازش کا شکار ہو گیا، عراق اور کویت میں مسلمان یہودی سازش کا شکار ہو گیا، ایریٹریا میں روس کی سازش کا شکار ہو گیا، کسی جگہ بھارت کی سازش کا شکار ہو گیا۔ آخر اس کا سبب کیا ہے کہ مسلمان اس دنیا میں شکار ہونے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے یا کبھی شکار کرے گا بھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ مسلمانوں کی سازش کا شکار کیوں نہیں ہو گیا؟ ارے بھائی، انڈیا اور ہندوستان مسلمانوں کی سازش کا شکار کیوں نہیں ہو جاتا؟ روس مسلمانوں کی سازش کا شکار کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہر جگہ مسلمان ہی سازش کا شکار ہوتا ہے۔ مسلمان شکار ہی کیوں ہوتا ہے؟ شکار کرتا کیوں نہیں؟ میری بات تو ہے ہی نہیں۔ دوستان محترم، جنگل میں دو قسم کے جانور دیکھتا ہوں،
کچھ وہ ہیں جو شکار کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو شکار ہوتے ہیں۔ چیتا ہے، شیر ہے، یہ شکار کرتا ہے۔ ہرن ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ شکار ہوتے ہیں۔ تو اس عالمی جنگل میں یونائٹڈ نیشن کی اس بارے میں یہ مسلمان شیر کیوں نہیں بنا، ہرن کیوں بن گیا؟ یہ چیتا کیوں نہیں بنا، یہ بھیڑ بکریاں کیوں بن کے رہ گیا؟ میری بات پہ اور ہے صاحبہ؟ کیا میں سنی شیعہ کی بات کروں؟ دوستو میں پوچھنا ہی یہ چاہتا ہوں کہ شکار کرتا کیوں نہیں ہے، یہ شکار ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس عالمی جنگل میں مسلمان کیوں بکری بن گیا، کیوں بھیڑ بن گیا، کیوں ہرن بن گیا، شیر کیوں نہیں بنا؟ شیر شکار کرتا ہے، ہرن بھیڑ بکریاں شکار ہوتی ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ یہ لمبی چوڑی پالیسیاں اور سیاسی مسائل پر گفتگو کرنا یہ میرا منصب نہیں ہے، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سن لیں تمام مولوی صاحبان بھی اور تمام مسلمان لیڈر بھی کہ مسلمان شکار ہوتا رہا، شکار کیا کیوں نہیں، بھیڑ بکری کیوں بن گیا، شیر کیوں نہ بنا؟ یہ سزا ہے اس کو جو مل رہی ہے شیر خدا کا دامن چھوڑ دینے کی۔ شیر خدا کا دامن تھام کے